السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناول، موسٹ رومانٹک ناول میرا یار بے دردی کے ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی ہوں۔ بیا حور کے پاس آتی ہی بولی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنی کچھ اور دوستوں سے بات کرنے لگی تھی، اور پھر بات کرتے وقت اس نے حور پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اب جب خود کی باتیں ختم ہوئی تو پہلا خیال اس کو حور کا آیا تھا جو وہاں موجود نہیں تھی۔ بیا اس کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی جب وہ اس کو ایک بینچ پر بیٹھی ملی تھی۔ ہاں، وہ تم بزی تھی تو میں یہاں آ کر بیٹھ گئی، حور اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے تم تو جانتی ہو وہ کتنی باتونی ہے، بس لگا لیا مجھے اپنی باتوں میں۔ بیا حور کے برابر بیٹھ گئی جبکہ حور اس کے جواب میں کچھ نہیں بولی تھی، بس ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کیا تم اب تک صبح والی بات پر اداس ہو؟ بیا اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ جب سے وہ دونوں یونہی آئی تھیں تب سے وہ خاموش تھی۔ بیا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ صبح والے واقعے کی وجہ سے بہت اداس ہے۔ بیا، جب تم سب کچھ جانتے ہو تو پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے تمہارا ایسے کرنے سے تکلیف مجھے ہی ہوتی ہے؟ حور بہت اداسی سے بولی تھی۔ بولتے ہوئے اس کی آواز کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ میں یہ سب تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کرتی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تمہارے اور بھائی کی بھی سب ٹھیک ہو جائے۔ میں بس تمہارے چہرے پر اداسی برداشت نہیں کر سکتی حور، میں تو بس تمہیں ہر پل ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ بیا اس کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ اس کو بہت دکھ ہوتا تھا جب ظرف بھائی حور کے ساتھ ایسا کرتے تھے، وہ بس ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ بیا، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی تم یہ سب بول رہی ہو؟ اتنے سالوں میں تو کچھ نہیں بدلا، نہ وہ اور نہ ان کی نفرت، اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ان چھوٹی سی کوششوں سے وہ بدل جائیں گے؟ تو یہ تمہاری بھول ہے بیا۔ حور اس کی باہوں سے خود کو آزاد کرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ میں یہ جانتی ہوں یہ سب پر کوئی بھی کسی سے بنا کسی غلطی کے یا گناہ کے زیادہ وقت تک نفرت نہیں کر سکتا ہے، اور یہ تم بھی جانتی ہو کہ تم ہر طرح سے بے قصور ہو، بس ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ تم خود معصوم تھی اس وقت، تو اس میں تمہاری کیا غلطی؟ بیا اس کو ہر بار کی طرح اس بار بھی سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ پر ان کے لیے تو میں ہی قصوروار ہوں، تم چاہے کچھ بھی کر لو پر ایسا کبھی نہیں ہوگا جیسا تم چاہتی ہو۔ تم نا امید مت ہو حور، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، بیا اس کو یقین دلاتے ہوئے بولی۔ اس کو حور بہت عزیز تھی، اس کی خوشیاں، کیونکہ وہ حور کو بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی تھی۔ راحت بیگم نے اس کو حور کو بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پالا تھا۔ بیا کی بات سن کر وہ بس خاموش ہی رہی تھی، مگر اس کے دل نے بیا کی بات پر آمین کہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ڈرائیور بھی آ گیا ہوگا، بیا وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی تو اس کی بات پر حور بھی اس کے ساتھ اٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا بھائی، آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ راحت بیگم سکندر صاحب کو باہر لان میں اکیلا بیٹھا دیکھ کر ان کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ شام کا وقت تھا، موسم کافی اچھا بھی ہو رہا تھا اور ان کی طبیعت پر اس موسم کا اچھا اثر ڈل رہا تھا۔ ویسے بھی آج کل ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ آفس بھی نہیں جا رہے تھے۔ بھائی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں۔ جب سکندر صاحب نے راحت بیگم کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور ایسے ہی سوچوں میں گم رہے تو راحت بیگم نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کو اپنی موجودگی کا احساس کروایا۔ کیا ہوا؟ کیا تم مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی؟ سکندر صاحب اپنی سوچوں سے باہر آتے ہوئے بولے۔ کیا ہوا بھائی، آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں؟ راحت بیگم ان کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ راحت، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان جب کسی کے لیے اچھا کرتا ہے جو جانے انجانے میں اس سے کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے، کسی کو خوشی دینے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کے غموں کی وجہ بھی بن جاتا ہے۔ سکندر صاحب بہت دکھ سے بولے تھے اور راحت بیگم ان کی آنکھوں میں وہ کرب آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ بھائی، ماضی کی باتوں کو یاد کر کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ویسے بھی یہ سب تو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کی قسمت میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، اس میں کسی کی کیا غلطی؟ راحت بیگم اپنے بھائی کا دکھ کم کرنا چاہتی تھی جو ان کو اندر ہی اندر تڑپاتا رہتا تھا۔ لیکن کبھی سب کچھ قسمت کی وجہ سے نہیں ہوتا راحت، کچھ ہمارے جذبات میں لے گئے فیصلوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ سکندر صاحب کھوئے ہوئے لہجے میں بولے۔ وہ بات تو راحت بیگم سے کر رہے تھے پر ان کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ بس بھائی، آپ کیوں بار بار یہ سب یاد کر کے خود کو تکلیف دیتے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ راحت بیگم بات کو ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ سب کچھ بولنا آسان بھی تو نہیں ہے نا؟ سکندر صاحب اپنی چیئر سے کھڑے ہوتے بولے تھے۔ پر مشکل بھی تو نہیں ہے نا، اگر آپ کوشش کریں تو سب ہو سکتا ہے۔ راحت بیگم بھی کھڑے ہو کر ان کے پاس آئی تھی۔ کیا باتیں چل رہی ہیں بہن بھائی میں؟ سکندر صاحب کچھ بولتے ناز بیگم ان دونوں کے پاس آتے ہی بولی تھی۔ ان کے ساتھ ملازمہ بھی تھی جو ٹرے ہاتھ میں لیے ان کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ بس یہ ہم دونوں بہن بھائی کی باتیں ہی ہم تک ہی رہنے دیں، راحت بیگم مسکراتے ہوئے بولی تو ان کی بات سن کر ناز بیگم بھی مسکرا دی تھی۔ چلیں آپ بتائیں، مجھے برا بھی نہیں لگے گا، یہ آپ دونوں کی بات ہے، پر باتیں بعد میں کر لینا، پہلے یہ حلوہ کھا لیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔
وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی تو وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر پھر سے بیٹھ گئے تھے۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں جو لاؤنج میں بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ کسی کی آواز پر ان دونوں نے ایک ساتھ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ظفر کو کھڑا پایا، جو ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ حور نے اس کو دیکھ کر بہت خوش دلی سے جواب دیا تھا، جبکہ ظفر کو دیکھ کر بیا کا منہ بن گیا تھا، جس کو ظفر نے خوب اچھے سے نوٹ کیا تھا، اور بیا کے ایسا کرنے سے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اور کیسی ہو تم؟ حور کو دیکھ کر بولا اور دوسرے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیا ابھی بھی لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں اور بہت دنوں بعد آئے ہیں؟ حور نے مسکرا کر اس کی بات کا جواب دیا تھا، کیونکہ اس کو ظفر اور اس کی عادت بہت پسند تھی۔ وہ ہمیشہ بہت عزت سے حور سے بات کرتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے کھل کر بات کر لیا کرتی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بس ذرا بزنس کے کام سے باہر گیا ہوا تھا، اس لیے آنا نہیں ہوا۔ ظفر اس کو تفصیل سے بات بتا رہا تھا، پر اس کی نظر بیا پر بھی تھی، جو میگزین میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ اچھا اور سب؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، یکدم اس کی نظر سامنے سے آتے زرخان اور عنایہ پر پڑی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ آتا دیکھ حور کے مسکراتے لب ہونٹ یکدم سکڑے تھے، اور یہ بات ظفر کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ السلام علیکم بھائی، آپ آج جلدی گئے تھے؟ تبھی بیا نے بھی ان کو ساتھ آتے دیکھا تھا، اور عنایہ کو زرخان کے ساتھ دیکھ کر اس کا منہ پھر سے بن گیا تھا۔ اس کو یہ دونوں بہن بھائی پسند نہیں تھی۔ عنایہ کی وجہ سے حور کو دکھ ہوتا تھا، کیونکہ وہ زرخان کے قریب رہتی تھی، اور پھر ظفر عنایہ کا بھائی تھا۔ وجہ تھی اس کو ناپسند کرنے کی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کے اس رویے سے ظفر کو دکھ ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں وہ آج میں نے سوچا کیوں نہ تم سب کو باہر ڈنر کے لیے لے چلو، اور میں نے ماما اور پپا کو بھی بول دیا، تم بس جا کر تیار ہو جا۔ وہ بیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آج کام کم تھا تو اس نے سوچا ظفر اور عنایہ کو پارٹی دینے کا، اس وجہ سے وہ آج جلدی آ گیا تھا۔ زرخان دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ عنایہ بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ارے واہ بھائی، آپ سچ کہہ رہے ہیں، کتنا مزہ آئے گا، بیا خوش ہوتے ہوئے بولی تھی، اس بات سے انجان کہ ظفر اس کا مسکراتا ہوا روپ آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں اتار رہا تھا، پر حور اس کے ساتھ نہیں جائے گی سوچ کر اس کی خوشی ایک دم سے کم ہوئی تھی۔ حور تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ، یہاں اکیلے رہ کر کیا کرو گی؟ حور جو وہاں سے جانے ہی لگی تھی، جب ظفر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے پاس جا کر بولا تھا۔ نہیں آپ لوگ جائیں، مجھے پڑھنا ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکی تھی۔ اس وقت اس کو یہاں اپنی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک تو زرخان کے ماتھے پر پڑے بل، اور دوسرا عنایہ کی وہاں موجودگی، اس لیے مزید وہاں سے رکا نہیں گیا تھا۔ میں نے صرف بیا کو کہا ہے جانے کے لیے، اور کسی کو نہیں۔ زرخان کی سرد آواز جاتے جاتے اس کے کانوں میں پڑی تھی، پھر سے دکھ ہوا تھا۔ اس کی پلکیں یکدم سے بہی تھی، جبکہ زرخان بات سن کر عنایہ تن سے مسکرائی تھی، اور بیا کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ اگر وہ بھی چلی جاتی تو کچھ ہو نہیں جاتا۔ ظفر کو اس کا اس طرح سے بولنا بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ حور کی سائڈ لیتا تھا، جس پر ان دونوں میں بحث ہو جاتی تھی۔ میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں ظفر، بہتر ہے تم چپ رہو، اور جاؤ بیا تم تیار ہو کر آؤ، ہم ویٹ کر رہے ہیں تمہارا۔ زرخان بیزاری سے ظفر کو بولتا بیا کی طرف مڑا، جو چپ چاپ وہاں بیٹھی تھی۔ اپنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ان لوگوں کے ساتھ جانا پڑا تھا، اور عنایہ کی موجودگی میں وہ وہاں سارا وقت بیزاری سے رہی تھی۔ اور اگر تم حور کو بھی لے کر آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ ظفر اور زرخان اس وقت ہوٹل میں بیٹھے تھے، جب ظفر نے زرخان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت دیر سے اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بیا اور عنایہ کی موجودگی میں وہ اس سے بات نہیں کر پایا۔ اب وہ دونوں واش روم گئی تھی تو اس کو موقع مل گیا تھا۔ تم سب کچھ جاننے کے بعد پھر بھی تم یہ کیوں بکواس کر رہے ہو؟ گھر پر بھی تم یہی بکواس کر رہے تھے۔ زرخان کو حور کا نام سنتے ہی غصہ آ گیا تھا۔ میں بکواس نہیں کر رہا ہوں زر، میں بس تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ مت کیا کرو اس معصوم کے ساتھ اتنا ظلم۔ اس سب میں اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا؟ ظفر اس کو پھر سے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، ورنہ اس کی بات سے اس کو بھی غصہ آیا تھا۔ کم سے کم میرے سامنے تو اس کو معصوم مت کہا کرو تم۔ زرخان تلخی سے بولا، معصوم کو معصوم ہی کہا جائے گا۔ ظفر بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، اور ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا، جب بھی وہ زر سے حور کے بارے میں اس کا حور کے ساتھ غلط رویے کے بارے میں بات کرتا تو وہ دونوں آپس میں ایسے ہی لڑنے لگ جاتے تھے، کیونکہ اس کو حور بہت پسند تھی۔ معصومیت، اس کا عادت صحیح سب کچھ تو اچھا تھا، اس میں جب بھی زر اس کے ساتھ برا کرتا یا حور کو کچھ کہتا اس کے سامنے تو وہ بس حور کی سائڈ لیتا تھا، جس وجہ سے اس نے اب حور کے بارے میں ظفر سے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ پر ظفر کو جب بھی موقع ملتا تو وہ زر کا دل حور کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کرتا تھا، جس میں اب تک ناکام ہی رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ تمہارے لیے معصوم ہوگی، پر تم میرے سامنے اس کا نام نہ لیا کرو، زر بات ختم کرتے ہوئے بولا، اور ویٹر کو بلانے کا اشارہ کیا تھا، کیونکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ ظفر کو زر کا اس طرح سے کہنا برا لگا تھا، جس پر وہ ناراض ہوتا بولا، اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تھا، اور زر نے بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ ظفر بھائی کہاں چلے گئے؟ عنایہ اور بیا جب لوٹے تو ظفر کو وہاں موجود نہ دیکھ کر عنایہ زر سے بولی، وہ چلا گیا، اس کو کچھ کام تھا، چلو ہم لوگ بھی چلتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تو
بولا تھا تو بیا نے بھی شکر کا سانس لیا تھا، کیونکہ یہاں آ کر وہ بہت بور ہو چکی تھی۔ سر کے جاتے ہی وہ دونوں بھی اس کے پیچھے چل دی۔ اور کیسی رہی تمہاری پارٹی رات؟ حور نے بیا سے پوچھا جو اپنی حجاب ٹھیک کر رہی تھی۔ رات ان کی واپسی دیر سے ہوئی تھی اور حور سو چکی تھی، اس لیے ان دونوں کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی؟ اگر ظفر بھائی نہ ہوتے تو میں بور ہی ہو جاتی۔ بیا برا سا منہ بنا کر بولی، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بیا کہ تم ظفر بھائی سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ ہاں یہ مانتی ہوں کہ عنایہ کو ناپسند کی وجہ ہے، پر ظفر بھائی تو ایسے نہیں ہیں، وہ اپنی بہن سے بہت مختلف انسان ہے۔ حور نے بیا کی طرف دیکھ کر جو سڑک پر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، وہ لوگ اس وقت یونی کے باہر کھڑی اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، ان دونوں کی اکلوتی دوست ثنا، جو آج بہت دن بعد یونی آ رہی تھی۔ بس نہیں پسند مجھے وہ دونوں بہن بھائی، اور وہ تمہارے لیے اچھے ہوں گے پر مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ بیا بیزاری سے بولی، وہ اس کو کیا بتاتی کہ ظفر کا اس کو ہر وقت دیکھتے رہنا اس کو کنفیوز کرتا تھا، اور اس کے اس طرح دیکھنے سے چڑ ہونے لگی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ عنایہ کے ساتھ اب اس کو بھی ناپسند کرنے لگی، پر اس کا دل اس کی اس ناپسندیدگی کے میں ساتھ نہیں دیتا تھا۔ جو اچھا ہوگا اسے تو اچھا ہی کہا جائے گا نا؟ حور اس کو چھیڑتے ہوئے بولے، میں اندر جا رہی ہوں، تم رہو یہاں اکیلی۔ بیا پھر سے چڑھتے ہوئے بولی، اور حور کے روکنے کے بعد بھی نہیں رکی تھی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ابھی بیا گئی ہی تھی کہ اس کو اپنی پیچھے سے ثنا کی آواز سنا دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی طرف مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ خیر سے ہیں، تم سناؤ، بہت دل لگا تمہارا، اپنے ماموں کے گھر اتنے دن لگا دیے۔ حور خوشی سے اس کے گلے لگتے بولی، بس یار بہت دنوں بعد جانا ہوا تھا تو بس وقت لگ گیا۔ بیا کہاں ہے؟ میں نے بولا تھا اس کو کہ میں آج آ رہی ہوں۔ ثنا اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی، بیا کو وہاں موجود نہیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہاں وہ ابھی اندر ہی گئی ہے، چلو چلتے ہیں، ویسے کلاس شروع ہونے والی ہے۔ حور اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے بولی، کیونکہ اس کے انتظار کرتے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ ہاں چلو۔ اس کی بات سن کر ثنا اور وہ دونوں اندر چل دی تھی، لیکن اس بات سے انجان کہ وہ بہت دیر سے کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ وہ جو آج ثنا کو یونی ڈراپ کرنے آیا تھا تو اپنی بہن کے ساتھ حجاب میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے تو بس اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھیں اپنی زندگی، پر وہ سب سے الگ لگی تھی اس کو۔ وہ تو چلی گئی تھی پر ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اسی کا چہرہ آ رہا تھا۔ لو دیکھو یہ ہو گیا۔ حور اس وقت بیٹھی ظفر سے اپنا اسائنمنٹ بنوانے میں اس کی مدد لے رہی تھی، جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کرے۔ ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ میری ہیلپ نہ کرتے تو میں یہ کیسے کمپلیٹ کرتی؟ حور ظفر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس سے اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، جس وجہ سے اس کو ظفر سے مدد لینی پڑی تھی، اور ویسے بھی ظفر نے اس کو خود کہا تھا اگر اس کو کوئی ہیلپ چاہیے تو وہ اس سے کہہ سکتی ہے، کیونکہ ظفر جانتا تھا ظفر بیا کی تو ہیلپ کر دے گا پر اس کی نہیں کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ظفر خان نے بیا کا اسائنمنٹ تیار کرانے میں کی ذمہ داری خود لے لی تھی، اس وجہ سے بیا کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس لیے وہ فری پھر رہی تھی۔ ظفر مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ظفر خان نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں آیا تھا جہاں ظفر بیٹا حور کو پڑھا رہا تھا۔ اس واقعے کے ہوئے آج 3 دن ہو گئے تھے، اس دن سے ظفر نے اسے بات کرنی بند کر رکھی تھی۔ ظفر خان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ظفر اس سے ناراض ہو رہا ہے، وہ بھی حور کی وجہ سے۔ وہ ظفر سے بات کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کے پاس موجود تھا۔ اچھا حور تمہارا تو کام ہو گیا، اب میں چلتا ہوں۔ ظفر خان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے حور سے بولا اور اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے جانے لگا۔ ظفر میں تم سے بات کر رہا ہوں، ظفر خان ظفر کے سامنے آتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو ذرا اچھا نہ لگا تھا ظفر کا اس کو نظر انداز کرنا، وہ بھی حور کے سامنے، جبکہ حور بس خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں بھی تم سے جب بھی بات کروں گا جب تم میری بات دھیان سے سنو گے۔ ظفر اتنا کہتے اس کی سائڈ سے نکلتا چلا گیا تھا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بات سن کر ظفر خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ ظفر خان غصے سے بھرا حور کی طرف بڑھا تھا جو وہاں سے جانے کے لیے پر توڑ رہی تھی۔ ظفر خان کا غصے سے اپنی طرف آتا دیکھ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ظفر خان نے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کو اپنے پاس کیا تھا، جس سے حور اس کے سینے سے ٹکراتی ہوئی بچی تھی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ ظفر خان نے اس کے بازو پر اپنی پکڑ سخت کرتے ہوئے غصے سے بولا، میں نے کیا کیا ہے؟ حور ڈرتے ہوئے ظفر خان سے بولی اور خود کو اس کی مضبوط پکڑ سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ یہ سب تم نے ہی کیا ہے، زندگی حرام کر دی ہے تم نے میری اور تمہارے اس وجود نے۔ اگر تم نہ ہوتی تو میری زندگی میں اتنی پریشانیاں نہ ہوتی، اور نہ ظفر مجھ سے ناراض ہوتا۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ناقابل برداشت ہو تم اور تمہارے وجود میرے لیے، سمجھی تم؟ ظفر خان اس کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے دھاڑتے ہوئے بولا اور بنا اس کی طرف دیکھ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے اس طرح حور کو چھوڑنے سے وہ بہت زور سے نیچے گری تھی، جس وجہ سے اس کو بہت درد ہوا تھا، لیکن یہ درد اس درد کے آگے کچھ نہیں تھا جو درد اور زخم ظفر خان اس کو اپنے الفاظ سے دے کر گیا تھا۔ اتنی نفرت کرتے ہیں آپ مجھے کہ میرا وجود تک آپ کو اس گھر میں گوارا نہیں ہے،
اور اب کیوں سے رونے لگی تھی، اب اس سے اس خان کی نفرت، اس کا آگ سے بھرا لہجہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہور کہاں ہے؟ راحت آج پورے دن سے دکھائی ہی نہیں دی ہے، جبکہ آج وہ یونی بھی نہیں گئی تھی۔ سکندر صاحب نے راحت بیگم سے فکر مندی سے پوچھا، جن کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ ان کی نور کے لیے فکر دیکھ کر وہاں بیٹھی ناز بیگم اور عالیہ بیگم نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ عالیہ بیگم عنایہ کی مام تھی اور ناز بیگم ہی ہور کو پسند نہیں کرتی تھی، تو وہ کیوں اس کو پسند کرتی؟ دوسری وجہ ان کی خود کی بیٹی بھی تھی۔ کبھی اپنی اولاد کی تو آپ کو اتنی فکر نہیں ہوئی جتنی اس کل کی آئی لڑکی کے لیے آپ اتنی فکر دکھاتے پھرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ راحت بیگم کو جواب دیتی، ناز بیگم تلخی سے بولی، وہ بھی میری اولاد جیسی ہی ہے۔ سکندر صاحب جیسی پر زور دیتے بولے، ان کا موڈ خراب ہو گیا تھا ہور کی طرف ان کا تلخ رویہ دیکھ کر۔ اولاد جیسی اور اولاد ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے سکندر صاحب، اور پتہ نہیں جس کو آپ اپنی اولاد جیسی کہتے ہیں، اس کے خود کے رشتہ داروں نے تو رکھنے سے منع کر دیا تھا، نہ جانے کس کا گندا۔ بس ناز بیگم، ایک اور لفظ نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سکندر صاحب دھاڑتے ہوئے بولے تھے، ان کی غصے سے رگیں تن گئی تھیں۔ ان کی دھاڑ سن کر ایک پل کے لیے وہ تینوں خاتون ڈر گئی تھیں۔ میں چپ نہیں رہوں گی، پہلے بھی اپنے آپ نے مجھے چپ کرا دیا تھا، پر اب نہیں، اس کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ناز بیگم کچھ ہمت کر کے بولی تھی، کیونکہ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر راحت بیگم گھبرا گئی تھی، وہ ناز بیگم کو چپ کرانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اس کو اس گھر سے نکال سکتے ہو جتنی جلدی ہو سکے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ ہور اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، کیونکہ یہ گھر اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا اور باقی گھر والوں کا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے وہاں رکے نہیں تھے، ناز بیگم اپنی جگہ تل ملا کر رہ گئی تھی۔ تو یہ بات کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ نئے آنے والے ناولز کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔